نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی کے آداب سکھائے ہیں وہ عمر کے تقاضوں کے مطابق مختلف آداب ہیں۔ بچپن کے کچھ اور آداب، نوعمری کے کچھ اور آداب، جوان ہو جائیں تو کچھ اور احکام، ماں باپ سامنے ہوں تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ کیا آداب ہوں، پھر جب ان کے رشتوں کی تلاش ہو تو کیسے رشتے تلاش کریں، یہاں تک گزشتہ ملاقاتوں میں، مختلف ملاقاتوں میں زندگی کے آداب سامنے آئے، قرآن حکیم، سیرت نبویہ، احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ آج کی نشست میں جس مرحلے کا ذکر ہے وہ ہے شادی، ولیمہ، نکاح۔ ان کے آداب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھائے، ہم نے ان خوشی کے لمحات کو معاشرے کے اندر کتنا مشکل کر دیا، کتنا بگاڑ پیدا کر دیا، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں، مشکلات سامنے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آداب سکھائے، رشتہ کیسے تلاش کیا جائے، کیا خوبیاں ذہن میں رکھی جائیں، اس کا تذکرہ گزشتہ ملاقات میں ہوا۔ اور جب رشتہ ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر اب نکاح، اب وہ نکاح کے جو آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے، ایک تو یہ سمجھایا کہ اعلنوا بالنکاح وجعلوه فی المساجد، نکاح خوب اعلان کر کے کیا کرو، چھپ کر نکاح نہ کرو، خفیہ نکاح نہ کرو، اعلنوا بالنکاح، نکاح کا خوب اعلان کرو، نکاح میں خوب لوگوں کو بلائیے۔ اتنے لوگوں کا انتظام کیسے کریں گے، اس کا جواب اگلے ارشاد نبوی میں موجود ہے، اگلے جملے میں کہ وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ نکاح مسجدوں میں کرو، نکاح میں بلائیے، جمعے کے دن بلا لیں، 1000 بندہ آ جائے۔ ویسے 100-200 کو بلانے میں بڑی مشکل محسوس ہوتی کہ مسجد میں بلا لیجیے، نکاح کیجیے، جتنے مرضی بلا لیجیے، سارے اس بابرکت تقریب میں شریک ہو جائے۔ اور پھر اس نکاح کو اتنا آسان بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صرف نکاح کا خطبہ جو کہ سنت ہے، ایجاب و قبول، یعنی ایک طرف سے نکاح کا رشتہ پیش کیا جائے اور دوسری طرف سے اسے قبول کیا جائے، تو یہ ایجاب و قبول میاں بیوی میں یا ان کے وکیلوں کے درمیان ایجاب و قبول کر دیا جاتا ہے۔ نکاح کے موقع پر مسجد میں بیوی نہیں ہوتی، اس کا وکیل ہوتا ہے، بیوی سے وہ پہلے پوچھ لیتے، دستخط کروا لیتے ہیں۔ یہ جو نکاح فارم ہے، نکاح فارم یہ قانونی تقاضا ہے، شرعی تقاضا نہیں۔ شرعی تقاضا تو صرف ایجاب و قبول ہو جائے، زبانی تو نکاح ہو جائے، لیکن قانونی تقاضا بھی پورا کرنا انسان کے ذمہ فرض ہے۔ بعض حضرات جب یوں سوچتے ہیں کہ جی فارم کیا پر کرنا، بس نکاح کر دو،
یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ یوں کہتے ہیں نکاح فارم پر کرنے کو۔ بہت اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ نکاح فارم کو پر کرنا یہ بھی قرآن مجید کی آیت سے اللہ کا حکم ثابت ہے۔ کیسے؟ آیت ذہن میں لائیے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اور جو تم میں سے ذمہ دار ہے ان کی اطاعت کرو۔ کب تک؟ یہ بھی بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا، علی المؤمن السمع والطاعہ ما لم یؤمر بمعصیۃ۔ کب تک بات مانے اولی الامر کی، اپنے ذمہ دار کی؟ کب تک بات مانے؟ علی المؤمن السمع والطاعہ، مومن پر بات کو سننا اور بات پر عمل کرنا ضروری ہے، ما لم یؤمر بمعصیۃ، جب تک کہ وہ گناہ کا حکم۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم دیں، کوئی ان کی باتوں کے خلاف، تو نہیں ماننا۔ اولی الامر کہتے نماز نہیں پڑھنی آپ نے، میرے ہاں کام کرتے ہو، نہیں ماننا۔ اولی الامر کہتے روزہ نہیں رکھنا آپ نے، نہیں ماننا۔ اولی الامر یہ کہے داڑھی نہیں رکھنی، نہیں ماننا۔ ہاں، اولی الامر اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کہے، یا اولی الامر دفتر میں ذمہ دار، کاموں کا ذمہ دار، وہ کہتا ہے رشوت لو، رشوت دو، یہ کام کرواؤ، رشوت دو، نہیں ماننا۔ تو اولی الامر سمجھا رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ اولی الامر جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی بات نہ کہیں، اس وقت تک ماننا۔ اور نکاح فارم کو اچھی طرح پڑھا ایک ایک جز، اس میں کوئی بات خلاف شرع نہیں ہے ابھی تک نکاح فارم کے اندر۔ اب نکاح میں ایک خطبہ سنت، ایجاب و قبول فرض، یہ رکن ہے نکاح کے، اور 2 گواہ شرط، کم از کم 2 گواہ شرط، قانونی تقاضا بھی۔ جب یہ خطبہ ہو جائے، ایجاب و قبول ہو جائے، 2 گواہوں کے سامنے نکاح منعقد ہو گیا۔ اب دور جدید کے جو مسائل ہیں نکاح کے بارے میں، کہ جی اگر لڑکی یہاں ملک میں موجود نہ ہو تو کیا کرے، اور زیادہ صورتحال آج معاشرے میں یہ پیش آتی ہے کہ لڑکا نہ ہو تو کیا کرے، بہت زیادہ مسئلے یہ پیش آ رہے۔ لڑکا صرف رخصتی کے وقت آئے گا، آپ ابھی نکاح کروا دیں تاکہ اس کے پیپر تیار ہو جائیں، ایمبیسی سے ویزا وغیرہ لگ جائے، تو وہ ایک دفعہ ہی آئے گا بس، نہ وہ اتنا افورڈ کر سکتا ہے، اتنا کرایہ آپ کو، نہ اس کو چھٹی ملے گی، اس لیے وہ ایک دفعہ ہی آئے گا، پہلے نکاح کرا دیں، جب ویزا وغیرہ لگ جائے گا رخصتی ساتھ لے جائے گی۔ مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے۔ بس اوقات لڑکا موجود نہیں ہوتا، بس اوقات لڑکی موجود نہیں ہوتی۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ٹیلی فون پر نکاح ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں موبائل پہ نکاح ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ وائس چیٹ پہ اور چیٹنگ پہ، اور سامنے دونوں نے لیپ ٹاپ رکھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اتنا یقینی ہے پھر بھی نکاح ہو جائے گا لیپ ٹاپ پر دونوں طرف، تو نیٹ پہ؟ تو اس کا پھر جواب ہے کہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایجاب و قبول میں لڑکا اور لڑکی یا دونوں کے وکیلوں کا اس ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ لڑکا یا لڑکی یا ان کے وکیلوں کا ہونا، بس یہ جملہ جواب ہے سارے مسائل کا۔ ابھی وہ مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ حل کر دے گا۔ دیکھیے گا دین کتنا آسان ہے، دین کتنا آسان ہے، بشرطے کہ بندے کو دین کا پتہ۔ یہ جو مسائل میں نے ذکر کیے ہیں یہ ہمارے گھروں کے، عام گھروں کے بہت مسائل لگے ہوئے ہیں، لیکن حل شدہ الحمدللہ، ساروں کا حل موجود۔ دیکھیے لڑکی مسجد میں موجود نہیں ہوتی تو لڑکی کا وکیل ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار وکیل کسی کو بنا دیتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، جو نکاح پڑھانے والا ہوتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ وکیل ہیں لڑکی کے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں میں وکیل ہوں۔ تو نکاح خان پوچھتے ہیں کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ میں نکاح پڑھا دوں؟ یعنی لڑکی نے اس کو وکیل بنایا کہ میرا نکاح کروا دے فلاں سے۔
لہٰذا وہ دلہن موجود نہیں ہوتی. اس بات کو سمجھنا ہے تاکہ اگلے مسئلے کو میں سمجھا سکوں. آسان ہے انشاءاللہ، دین بہت آسان ہے، بشرطے کہ سمجھ میں آ جائے. یہ آسان مشکل کی تعریف بھی عرض کر دوں. یہ جب کہتے ہیں نا دین آسان ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کیسے آسان کہتے تھے؟ تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا. اس کے لیے آسان اور مشکل کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھنی چاہیے. آسان کہتے ہیں جو سمجھ میں آ جائے، مشکل وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے. تو دین کو سمجھ لیں آسان ہو جائے انشاءاللہ. بہت آسان سی بات. دین کو سمجھ لیں آسان ہو جائے. جب تک نہیں سمجھیں گے، ہمارے نوجوان بچے بچیاں نہیں سمجھیں گے دین کو، اس وقت تک دین ان کے لیے ہوا ہے مشکل. اور جب سمجھ میں آ جائے گا پھر اللہ آسان کر دے گا. اس لیے بالکل اسی طرح اگر لڑکا موجود نہ ہو، لڑکی پاکستان میں موجود، لڑکا باہر ہے، اب لڑکا جو ہے وہ ٹیلی فون پر کسی کو وکیل بنا سکتا ہے، موبائل کے ذریعے، میسج کے ذریعے لکھ کر کسی بھی طرح وکیل بنا سکتا ہے. وہ ٹیلی فون کے ذریعے جائز، اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو وہ کسی کو، اپنے والد کو، بھائی کو، کسی دوست کو وکیل بنا دے کہ بھی تم میرے وکیل بن جاؤ. اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے نکاح پڑھانے کا؟ میں جملے بولنے لگا ہوں کہ وہ نکاح خوان جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ کیسے جملے بولیں گے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ خطبہ دینا اور نکاح پڑھانا ٹھیک ہے، کسی بزرگ سے پڑھا لیا جائے، عالم سے پڑھا لیا جائے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. لیکن اگر باپ بھی پڑھا دے تو بہت اچھا، کوئی دوست پڑھا دے بہت اچھا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ عالم ہی ہو، ہاں جانتا ہو کہ نکاح کی ضروریات اور تقاضے کیا ہیں بس. تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ کہیں نکاح کے لیے بلایا، والد نے کہا کہ میں نکاح پڑھا سکتا ہوں. میں کہا سو بسم اللہ پڑھائیے. چلے آپ طریقہ تو بتا دیں. طریقہ بتا دی، انہوں نے نکاح پڑھا دیا. اب باپ بیٹے کا نکاح پڑھانا ماشاءاللہ. تو اب وہ اگر لڑکا موجود نہیں ہے نشست میں تو اب وہ خطیب صاحب کیسے پوچھتے ہیں؟ پہلے تو وہ لڑکی والوں سے وکیل سے اجازت لے لیتے. اب دیکھیے گا کہ اس مسجد میں نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے. لڑکی کا وکیل موجود ہے اور لڑکے کا بھی وکیل موجود ہے. اب وہ خطیب صاحب یوں پوچھتے ہیں، طریقہ سمجھا رہا ہوں پورا، جب ضرورت تو آپ اس کو استعمال کیجیے، آپ کروا سکتے ہیں نکاح اگر آپ کو طریقہ معلوم ہو. تو اب وہ لڑکے سے، لڑکے کے وکیل سے پوچھے گا خطیب کہ میں نے بحیثیت نکاح کے فلاں بنت فلاں جن کا حق مہر اتنا ہے، میں نے آپ کے موکل کے نکاح میں دی. موکل کہتے ہیں وکیل بنانے والا. تو میں نے آپ کے موکل کے نکاح میں دی، آپ نے اپنے موکل کے لیے قبول کیا. تو وہ وکیل کہتا ہے جی ہاں میں نے اپنے موکل کے لیے قبول کیا، نکاح ہو گیا، قانونی طور پر بھی شرعی طور پر بھی. وہ ایمبیسی والے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ لڑکا تھا نہیں تو اس کے سائن نہیں ہے فلاں. پھر وہ بعد میں کاغذات بھیج دیتے ہیں، وہ لڑکا باہر کے ملک میں سائن کر دیتا ہے، یہاں آ کر دوبارہ ایمبیسی میں جمع ہو جاتی ہیں. مشکلات کا حل عرض کر رہا ہوں، دین بہت آسان ہے. تو اس لیے اگر لڑکی موجود نہ ہو تو اس کا کیا طریقہ؟ وکیل بنا لیجیے. اور اگر لڑکا موجود نہ ہو، باہر کے ملک میں ہو، تو اس کا وکیل بنا لیجیے. اور وکیل ٹیلی فون وغیرہ پہ بن سکتا ہے، لہذا نکاح ہو سکتا ہے. نکاح ہو جائے، پھر پیپر تیار ہو جائے، پھر لڑکی باہر چلی جائے، لے جائے رخصتی کر کے. نکاح بہت آسان. لیکن ہم لوگوں نے جس طرح نکاح کو مشکل بنایا، شادی نکاح کو مشکل بنایا، اس میں ایک اہم چیز جہیز، اہم چیز جہیز، جس نے سب سے زیادہ آج بچیوں کو، ماں باپ، ایک باپ جو ہے نا ایک بچی کی شادی کرتے کرتے وہ بس ہو جاتا ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا بوڑھا ہو جاتا ہے، بس ہو جاتا ہے، بے بسی ہو جاتی ہے اس کے اندر. اور یہ جہیز کا جو ہمارے ہاں تصور، خاص طور پر بر صغیر کے اندر جو تصور آیا جہیز کا، وہ ہندو مذہب سے، ہندو مت سے. ہندو مت میں آج بھی وہاں شہروں کے اندر، خاص طور پر آباد علاقوں کے اندر، وہاں یہ حال ہے. لڑکی کتنی خوبصورت ہے، لڑکی کتنی پڑھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کا جو شوہر ہے وہ کتنا پڑھا ہوا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی تنخواہ کیا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، ڈاکٹر، انجینئر. تو ایسی صورت میں باقاعدہ بولی لگتی ہے جہیز کے بارے میں، کب اس کو اتنا جہیز دیا جائے گا.
چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی۔ یہ درست کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہیز کا لفظی معنی ہے یہ عربی زبان کا لفظ جو اردو میں آیا، اب آپ اس کو ایک اور جگہ بھی استعمال کرتے ہیں، دین کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ جہیز جہازہ یجہز تجہیزاً کا معنی ہوتا ہے تیاری کرنا، بس جہازہ یجہز تجہیزاً کا معنی تیاری کرنا۔ یہ آپ ایک اور جگہ لفظ سنتے ہیں تجہیز و تکفین، میت کی تجہیز و تکفین، یہ میت کے ساتھ لفظ بولا جاتا ہے تجہیز و تکفین، یعنی اس کو میت کو جنازے کے لیے تیار کرنا، اس کو کفن تیار کرنا اور اس کو دفن کرنا۔ جہیز کا معنی تیاری، شادی کی تیاری۔ یہ درست کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف روایات میں آتا ہے کہ ایک چکی دی، ایک کمبل دیا، ایک فلاں ایک پیالہ دیا، یہ چیزیں دی، لیکن ظاہر ہے وہ تو بوجھ نہیں، وہ تو ہمارے یہاں تصور بھی نہیں اس جہیز کا۔ یہ کہنا کہ کیا جہیز جائز ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ہمیں ممانعت کے لیے دلیل چاہیے، ہمیں ممانعت کے لیے دلیل چاہیے، جواز کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ یہ ایک شریعت کا اصول، ہمیں کسی چیز کے ممنوع ہونے کی دلیل چاہیے۔ اب ہم عینک پہنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عینک نہیں تھی، تو اب آپ یہ کہیں کہ جی عینک پہننا یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ مولانا صاحب آپ عینک پہنتے ہیں تو یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ جی ضروری نہیں، اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے حدیث کی۔ جب ضرورت پڑے گی، جب عینک پہننے کی ممانعت آئے گی۔ یہ عینک کی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی فرقہ واریت والی بات بیچ میں نہ آئے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ بدعت کو سمجھ لیجیے۔ بدعت کیا چیز؟ نئی چیز۔ لفظ بدعت کا لغوی معنی نئی چیز، تاکہ میں جب جہیز کو بدعت کہنے لگوں تو اس وقت بات سمجھ میں آ جائے۔ بدعت کہتے ہیں ہر نئی چیز کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اچھی بدعت، بری بدعت، وہ اصل میں لغوی معنی مراد ہوتا ہے، لفظی معنی، لغوی معنی مراد ہوتا ہے۔ بدعت کا معنی نئی چیز، کوئی نئی چیز ایجاد کرے آپ اس کو بدعت حسنہ کہہ دیں، اور کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ بری ہو جائے تو بدعت سیئہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بدعت کو برا کہا وہ حسنہ کبھی ہوتی نہیں، اس لیے اچھی بدعت کبھی ہوتی نہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے، ٹرم کے اعتبار سے بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں، لغوی معنی کے اعتبار سے ہے۔ جیسے عینک کسی نے ایجاد کی تو کہا یہ بدعت حسنہ ہے، ایک اچھی چیز ایجاد کی۔ گھڑی ایجاد کر لی تو آپ کہیں گے بدعت حسنہ ہے، اچھی چیز ایجاد کی۔ اور اگر کوئی بارود وغیرہ ایجاد کر لیا، کوئی ریوالور ایجاد کر لیا، اگر کہ اس کے بھی فائدے ہیں، آپ کہہ دیں کہ بھئی اسلحہ جس نے ایجاد کیا بڑی بدعت سیئہ تھی، یا جس نے ایٹم بم ایجاد کیا اس نے بڑی بدعت سیئہ کی، کہہ سکتے ہیں، لیکن اس ایٹم سے آپ ایٹمی توانائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ جو بات عرض کر رہا تھا بنیادی وہ یہ کہ ہر نئی چیز بدعت حسنہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام نے جس چیز کو برا کہا وہ بدعت ہے اعلیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بدعت کی تعریف سمجھائی، ما احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو چیز دین میں نئی پیدا کی جائے تو وہ بدعت ہے۔ اب میں اس کو عینک ہی سے سمجھاؤں گا تاکہ فرقہ واریت کا کوئی مثال بھی بیچ میں فرقہ واریت کے بیچ میں نہ آئے۔ اب عینک پہننا جائز۔ امام صاحب روزانہ ماشاءاللہ جمعہ پڑھاتے ہیں، عینک لگا کے پڑھاتے ہیں۔ ایک دن امام صاحب نے جمعہ میں عینک لگائے بغیر جمعہ پڑھا دیا۔ اب ایک مقتدی صاحب نے کہا آج ہماری آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوئی، آج آپ نے عینک کے بغیر جمعہ پڑھا دیا۔ فوراً بدعت، فوراً بدعت۔ کیوں؟ جائز چیز کو اگر سنت، واجب، فرض کا درجہ دے دیا جائے وہ بدعت ہو جاتی ہے۔ بس بدعت اس کو کہتے ہیں۔ ما احدث، میں نے حدیث سنائی، ما احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین کے اندر جو نئی بات پیدا کرے گا وہ قابل رد ہے اور وہ بدعت ہے۔ تو بدعت کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ بدعت، ایک بات عرض کر دوں، اس کو کسی وقت میں بیٹھ کر سوچیے گا کہ بدعت ہمیشہ جائز کام ہوتی ہے، ناجائز کام بدعت ہوتا ہی نہیں۔ جو ناجائز کام گناہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بدعت نہیں ہوتا۔ بدعت تو پہلے گناہ ہے۔ چوری کرنا کبھی بدعت نہیں ہوگا، ڈاکہ مارنا کبھی بدعت نہیں ہوگا، جھوٹ بولنا کبھی بدعت نہیں ہوگا۔ بدعت ہمیشہ اصل میں جائز چیز ہوتی ہے۔ جیسے وہ عینک پہننا میں نے مثال دی، جائز کام، لیکن جب اس کو دین میں حیثیت دے دی کہ جی آج ہماری نماز نہیں ہوئی، آپ نے بغیر عینک کے نماز پڑھائی ہے،
وہ بدعت ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے دین میں اس کو حیثیت دے دی۔ بالکل اسی طرح شادی بیاہ کے اندر نکاح کے ساتھ جو جہیز کا مسئلہ بیچ میں آیا، اس کو بدعت کہیں گے اگر دین سمجھ کر دیا جاتا ہے، دین سمجھ کر کہ یہ بھی شادی کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ مسلمان ہی نہیں، وہ انسان ہی نہیں، اتنا لازم فرض واجب قرار دے دیا۔ ایسی صورت میں جہیز کو آج بھی جائز ہی کہا جائے گا، آج بھی جائز کہا جائے گا، لیکن جو صورت بنا لی گئی اس کی صورت میں قطعاً اس کو جائز نہیں کہا جائے گا کہ یہ بوجھ بنا دیا۔ اور پھر وہ جہیز کو جب مطلقاً کہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے تو وہ اس معنی میں ہے جب اس کو بدعت بنا دیا جائے، جس کے ذریعے لڑکی والوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہاں، اگر باوجود منع کرنے کے کوئی دے دے، ایسی صورت میں قبول کرنا جائز ہے، لیکن بھرپور کوشش کی جائے، اور یہ کوشش ہوگی لڑکے والوں کی طرف سے، یہ کوشش ہوگی لڑکے والوں کی طرف سے کہ لڑکا خود، اور یہ باتیں شروع میں طے کی جائیں، یہ بھی عرض کر دوں، شروع میں طے کی جائیں۔ ایک دم جب رشتہ طے ہو جائے، سب باتیں ہو جائے، تاریخ طے ہو جائے، اور وہ تیاری کرنے لگ جائیں یا تیاری کر کے رکھی ہوئی ہو، اور اس وقت پھر ایک دم شرطیں لگانا اور مسائل پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے تو دونوں باتیں واضح ہو گئیں۔ اس لیے جہیز سے بچنے کی کوشش ہو جائے، اور یہ کوشش ہوگی لڑکے والوں کی طرف سے کہ لڑکے والے خود اس کو پابند کریں، اور پھر نکاح ہو بڑی سادگی کے ساتھ، مسجد میں ہو جائے، اور ایجاب و قبول ہوا، نکاح ہوئی، دعا ہوئی، اور اس کے بعد رخصتی ہو جائے۔ دوسری چیز جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آئی، وہ ہے لڑکی والوں کے ہاں 100 200 150 200 500 لوگوں کا کھانا، لڑکی والوں کے ذمے کھانا، اس سے بھی بچنے کی کوشش ہو جائے۔ یہ بھی حرام نہیں ہے لڑکی والوں کے یہاں۔ بعض لڑکے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی لڑکا بھی نہیں جاتا ہے تو کھاتا نہیں ہوا، کہتے لڑکی والوں کے یہاں کھانا نہیں چاہیے، اس لیے میں وہ کھانا جو گھر کا پکا ہوا سامنے رکھتے وہ بھی اللہ کا بندہ نہیں کھاتا۔ نہ دیکھیے، میں پھر عرض کیا کہ خشکی طبیعت میں نہ آنے دی جائے۔ خشکی کا مراد خلاف سنت بات اپنے اندر نہ آنے دی جائے۔ کوئی عام سی دعوت ہو، عام سا کھانا ہو، گھر میں کھا رہے ہیں، لڑکی کے گھر میں گئے، کھا لیجیے، ان پر بوجھ نہ بنے، بوجھ بنانے کی بات۔ لہذا اگر کوئی لڑکی کو لینے کے لیے گئے ہیں، چند افراد گئے ہیں، اگر انہوں نے چائے پیش کر دی ہے، مختصر سا کھانا پیش کر دیا ہے، بوجھ نہیں ہے، حرام وہ بھی نہیں ہے، لیکن جو صورت بنا لی گئی ہے کہ ہمارے لڑکے والوں کے اتنے مہمان آئیں گے، ان کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، یہ وہ بوجھ ہیں جس کی وجہ سے آج میں نے شروع میں جملہ عرض کیا، نکاح شادی کو بگاڑ دیا گیا، سنت کے خلاف کرنے کی وجہ سے مشکل ترین بنا دیا گیا، مشکل ترین، ورنہ بہت آسان ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو مختصر عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر حق مہر کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ حق مہر فرض ہے، حق مہر فرض ہے، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم نے جان لیا جو ہم نے فرض کیا ان شوہروں پر، ان کی بیویوں کے بارے میں، فرض ہے، مقدار مقرر نہیں کی قرآن حکیم نے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور تم ان عورتوں کو حق مہر دے دو، آتوا النساء صدقاتهن نحلہ، خوش طبعی سے دے دو، آتو دے دو، یہ بھی امر کا صیغہ جس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اس لیے حق مہر فرض ہے۔ کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم، لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہوتا۔ اب 10 درہم کتنا وزن بنے گا؟ بہت آسان، 1 درہم کا وزن ہے آج کل کے حساب سے، گراموں کے اعتبار سے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی، 1 درہم 3 گرام 62 ملی گرام چاندی۔ روپے پیسے نہیں بتاؤں گا کہ وہ ہر وقت بدلتے رہتے ہیں۔ آج کا جو چاندی کا ریٹ ہے وہ ہے 1450 روپے کا 10 گرام، 1450 روپے کی 10 گرام آج کل ہے ریٹ۔
وہ بدلتا رہتا ہے. آپ اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ 3 گرام 62 ملی گرام کا 1 درہم ہوتا ہے تو 10 درہم ہو گئے 30 گرام 620 ملی گرام چاندی. 10 گرام 620 ملی گرام تو 10 گرام لے لیجیے. 10 گرام تو ایسی صورت میں 30 گرام 620 ملی گرام چاندی بن جائے گا. یہ کم از کم حق میں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازواج مطہرات کا حق ادا کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر مقرر کیا تو ازواج مطہرات کا حق مہر 480 درہم سے کم نہیں کسی کا بھی. احادیث کے مطابق 480 درہم. اپنی بیٹی کا حق مہر رکھا جس کو مہر فاطمی کہتے ہیں وہ 500 درہم. 480 اور 500 میں 20 درہم کا فرق رہ گیا نا. تو میں 500 درہم کا وزن بتا دیتا ہوں. وہی 3 گرام 62 ملی گرام کا 1 درہم تو 500 درہم بن جائیں گے تقریباً 1 کلو 500 گرام چاندی. 530 گرام چاندی بنے گی یعنی 1.5 کلو چاندی. 1.5 کلو چاندی 500 درہم. اس کے اگر میں ماشے بتاؤں جو قدیم حساب ذہن میں رکھنے والے ہیں تو 131 تولے 3 ماشے ایگزیکٹ وزن اس کا. 500 درہم کا وزن 131 تولے 3 ماشے. مہر فاطمی اگر لکھنا ہو تو یہ آج کل تقریباً بنتا ہے 1,25,000 1,27,000 کے قریب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر فاطمہ اپنی بیٹی کا اتنا حق میں رکھا. جب عورت کا حق دینے کی باری آئی تو پھر 32 روپے نہیں. پھر 32 روپے نہیں. ہاں یہ 32 روپے کو بھی واضح کر دوں. اصل میں جو آپ حضرات بزرگ حضرات ذرا 70+ ہے نا ان کو معلوم ہوگا کہ ایک دور ہوتا تھا ایک ٹھیپا ہوتا تھا چاندی کا گول ٹھیپا. پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی شروع میں رہا. چاندی کو اس کے اوپر لیئر ہوتی تھی اور اندر تانبا شابا ہوتا تھا. تو وہ جو ایک ٹھیپا ہوتا تھا نا وہ اس دور میں 10 درہم کا 32 روپے بنتا تھا. جو ہمارے بعض کتابوں میں لکھا ہوا نا 32 روپے 10 درہم کا وزن اس وقت. آج نہیں. وہ چاندی کا ٹھیپا 32 روپے. آج کل مختلف وہ ابھی بتایا میں 30 گرام 620 ملی گرام چاندی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر کی کوئی مقدار زیادہ سے زیادہ کے مقرر نہیں کی. اور اگر زیادہ مقدار حق مہر کی رکھنی بری ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا حق مہر ادا نہ کرواتے. زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا جو حق مہر روایات میں آتا ہے وہ ہے 4,000 درہم. 4,000 درہم بنے گا 12 کلو چاندی. 12 کلو چاندی. اب آپ کے دن میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 1 درہم بھی رات کو صدقہ کر کے سوتے تھے. یہ 12 کلو کہاں سے آ گیا حدیث میں؟ ترمذی وغیرہ کی روایات میں 4,000 درہم ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی تھی, قریشی سردار کی بیٹی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر نجاشی بادشاہ نے ادا کیا تھا. حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے یہ حق مہر 4,000 درہم ادا کیا تھا. معلوم ہو زیادہ حق مہر بھی رکھ سکتے ہیں, کم بھی رکھ سکتے ہیں, جتنا مناسب ہو خاندانوں کے اندر اتنا حق مہر رکھ لیجیے. لیکن جب منگنی ہو جاتی ہے تو منگنی سے لے کر نکاح تک اس وقت لڑکے والوں کا لہجہ سنانے لگا. لڑکے والوں کا بس آپ کی بیٹی, ہمیں بیٹی چاہیے, بس کچھ نہیں چاہیے. ایک پہلی ملاقاتوں میں تو یہ ہوتا ہے بیٹی چاہیے بس. اور پھر ذرا اگلی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ دیکھ لیں کسی وقت آ کے کمرے کی پیمائش وغیرہ کر لیں, جو فرنیچر وغیرہ ہے اس کے لیے بھی پیمائش کر لیں, پردے وردے بھی لگوانے ہیں آپ نے, اور صوفہ وغیرہ اس کا بھی ذرا پیمائش وغیرہ ہو جائے. باقی برتن تو آپ دیتے ہی ہیں, کپڑے بھی دیتے ہی ہیں. اور اگر موٹر سائیکل یا گاڑی دے دیں گے تو آپ کے داماد کو سہولت ہوگی. اے سی دے دیں گے تو اس کو گھر میں آرام ملے گا. فریج تو ویسے ہی آپ دے دیں گے تو اس سے بھی سہولت ہو جائے گی گھر میں. یہ چلتا ہے شادی تک, کیونکہ لڑکے نے لینا ہوتا ہے نا. جب لینا ہوتا ہے تو اس وقت یہ لہجہ ہوتا ہے, یہ باتیں ہوتی ہیں. میں نے بہت مختصر کیا ہے. پھر اس کے بعد جب نکاح ہونے لگتا ہے نا تو نکاح میں خطیب صاحب پوچھتے ہیں کتنا حق مہر, تو وہ کہتے ہیں حق مہر شرعی 32 روپے, کیونکہ اب لڑکے کو دینے پڑیں گے. یہ ہمارا معاشرہ. اب حق مہر 32 روپے, کیونکہ اب دینا پڑے گا نا لڑکے کو. جب لڑکے کو لینے کی باری تھی اس وقت وہ ابھی میں نے جملے سنائے, لیکن جب دینے کی باری آتی ہے حق مہر شرعی 32 روپے. ایک تو یہ کہ حق مہر شرعی 32 روپے نہیں, اب نہیں. اور دوسرا یہ کہ حق مہر
دونوں طرف لڑکی والوں کی کوشش ہوتی زیادہ سے زیادہ، میں یہ بھی نفسیات بتاؤں وہاں، کیونکہ یہ مشکلات ہیں، عین نکاح کے وقت کی مشکلات ہیں، اس لیے حق مہر وغیرہ فارم وغیرہ ایک آدھ ہفتہ پہلے فل کر لیں، یہ گھروں میں باتیں کیجیے، مجلس میں بیٹھ کر سب کے سامنے وہاں نکاح کے وقت میں مہروں پر بحث نہ کیجیے، بالکل بے فائدہ ہے، اس کو پہلے طے کر لیجیے۔ اب لڑکے والوں کی کوشش ہوتی کم از کم حق مہر دینا پڑے گا، اور لڑکی والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حق مہر زیادہ سے زیادہ رکھو تاکہ چھوڑتے وقت سوچے، یہ جملے ہوتے ہیں تاکہ لڑکا سوچے چھوڑتے وقت، یہ اس جملے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر یہ چھوڑتے وقت دے گا یعنی دینا کوئی نہیں ہے، جب چھوڑے گا پھر دے گا، یعنی حق مہر جو فرض ہے وہ دینا ذہن ہی میں نہیں ہوتا لکھتے وقت، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آخر میں صرف عرض کروں گا کہ تمام محدثین نے لکھا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں اس کی وراثت کے مال کو تقسیم کرنے سے پہلے حق مہر اس کی بیوہ کو دلایا جائے گا، کیونکہ یہ قرض ہے اس کے ذمہ۔ اور یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، قرض معاف نہیں ہوتا، یہ حق مہر معاف نہیں ہوگا شہید کا، یہ تو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اپنے بچوں کے بچیوں کے نکاحوں